پاکستان کے قیام میں بنیادی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آج کل کے لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر نہیں بنا۔ اچھا تو بتاؤ کس بنیاد پر بنا ہے؟ کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو اتنے خون خرابے میں نہا کر پھر اس ملک میں آنے کی؟ کیا انڈیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی تھی؟ کپڑے وہاں بھی پہنتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہندوؤں کا ظلم بھی سہتے تھے، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے شدی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائی، جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں کی، اور انہوں نے اس سلسلے میں سکول کھولے اور مسلمان بچوں کو وہاں بندے ماترم کا ترانہ پڑھنے پر مجبور کیا جاتا۔ تو یہ ہمارے اکابر نے ہندو کی مکاری اور عیاری کو نظر بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ ہندو حکومت پر بڑا جمع ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائیں گے۔ تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہزارہا علماء اہل سنت و جماعت نے قائد اعظم کے ہاتھ کو مضبوط کیا، اور حضرت امیر ملت فرماتے کہ یہ قائد اعظم مسلمانوں کا وکیل ہے، یہ ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے پاکستان کے قیام کا۔ کیونکہ کانگریسی کہتے تھے تم کہتے ہو ہم اسلام کے لیے پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو محمد علی جناح کی تو داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، ہم نے کون سا اس کو امام بنایا ہے؟ اس کے پوچھے ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم نے پاکستان کے مقدمے کے لیے وکیل کیا ہوا ہے، یہ ہمارا وکیل ہے، اور یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ سرحد میں جب ریفرینڈم ہونا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت پیر صاحب مانکی شریف اور حضرت پیر صاحب زکوڑی شریف، یہ سرحد کی بہت بڑی اہل سنت کی خانقاہیں ہیں، قائد اعظم وہاں گئے اور پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف سے کہا کہ یہاں ریفرینڈم ہونا ہے تو ہمیں یہاں مسلمانوں کی حمایت کا ووٹ درکار ہے۔ اور وہاں کانگریس کا بہت زور تھا، اور خان عبد الغفار خان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا، اس میں اس کا وہاں بڑا زور تھا۔ تو حضرت پیر صاحب مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے فرمایا کہ آپ مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بھیجیں، یہ اہل سنت کے بدایوں میں بہت بڑے عالم تھے، اور مسلم لیگ کے سٹیج پر پاکستان کی حمایت میں تقریریں فرماتے تھے۔ تو قائد اعظم نے مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ 2 مہینے حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تقریریں کر کے کانگریس کے زہر کو ختم کیا، اور کانگریسی مولویوں کے سحر کو توڑا، اور مسلمانوں کو پاکستان کی حمایت کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار کیا۔ اور جب ریفرینڈم ہوا تو سرحد کے مسلمانوں نے پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، اور سرحد پاکستان کا صوبہ بنا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کوئی کام نہیں کیا، تمہاری آنکھیں اندھی ہیں، تم نمازی کو دیکھا ہی نہیں، یا تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کے دشمن تھے۔ اور یہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک المیہ ہوا۔ 1906 میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ قائم کی، اور قائد اعظم اور دیگر مسلمان لیڈر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے پاکستان کے قیام کی کوششیں کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب وہ مسلمان جو کانگریس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا یہ پاکستان تو بن ہی جائے گا، تو جیسے سیاسی لوٹے ہوتے ہیں آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ان کانگریسی لوگوں نے دھڑا دھڑ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ کو اغوا کر لیا، اور پاکستان کے نظریے سے لوگوں کو منحرف کرنے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو 1948 میں ہی انتقال فرما گئے، جلدی 11 ستمبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ٹولہ جو پاکستان کا مخالف تھا وہ سرگرم ہو گیا، اور جو پاکستان کے حامی علماء تھے وہ حجروں میں چلے گئے۔ خان لیاقت علی خان خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جب یہ وزیر اعظم تھے تو خواجہ قمر الدین سیالوی کو وزارت کی پیشکش کی، آپ نے فرمایا ہمیں وزارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
جاؤ جا کے اپنا کام کرو، جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، ملک کے قیام کی کوشش تھی وہ ہم نے کر لی، ہمیں تمہاری وزارتوں کی ضرورت نہیں۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش کی گئی بادشاہی مسجد کی خطابت کی، تو فرمایا میں تو آزاد خطیب ہوں، گورنمنٹ کا ملازم اور نوکر میں نہیں ہونا چاہتا۔ مولانا ابوالحسنات صاحب قائد اعظم نے ان کو دعوت دی کہ پاکستان کے قیام کی پرکشائی کے لیے آئیں، آپ نے فرمایا یہ تمہارا کام ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب وہ کسی نے کہا نا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، آج بھی ملک کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان کے قیام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی، اب اس کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کیا جا رہا ہے، یوں ہی وہ ملک دشمن جو تھے وہ بھی اب سرگرم ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کو اور ملک کے سواد اعظم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں، ملک کو دشمنوں کی سازشوں سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو قائم رکھے گا، انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان اتنی مضبوط چٹان ہے کہ ان کے ساتھ ٹکرانے والے سر پھوڑ کر مر جائیں گے اور پاکستان پھر بھی قائم رہے گا، اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کی اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔